الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تجعلوا للہ اندادا وقال اللہ تبارک وتعالی فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، کوئی بھی مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس نے ایک موضوع چننا ہوتا ہے، پھر اس موضوع پر وہ مختلف طرح کے دلائل پیش کرتا ہے اور پوری کتاب کے اندر اس کے دلائل اسی موضوع اور اسی مقصد کے تحت اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی مصنف کتاب لکھے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کا کوئی مطلب نہ ہو، اس مضمون پر دلائل نہ ہوں۔ ایسے ہی اللہ رب ذوالجلال نے آسمانوں سے کتابیں نازل فرمائی، انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، تو اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی اس کتاب کے کچھ مضامین نہ ہوں، کچھ اس پر دلائل نہ ہوں اور اس سے کچھ اللہ تعالیٰ ثابت نہ کرنا چاہتے ہوں۔ دیکھیں، تمام کتابوں کے اندر ایک نقطہ، ایک بات بنیادی ہے اور ہر کتاب کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جتنی بھی کتابیں اور صحائف نازل فرمائے ہیں ان کے اندر ایک بات بنیادی ہے، ایک اصول بنیادی ہے، اور وہ آ کر نبیوں نے اپنی امت کو بتایا ہے، اور وہ چیز ہے، اس کو کہا جاتا ہے توحید۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ توحید۔
رب تعالیٰ کی وحدانیت، رب کی ربوبیت، رب کی الوہیت، رب کا خالق مالک اور رازق ہونا، یہ چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو نازل فرمایا تو اس کے اندر بھی یہ بنیادی اصول موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 4 مضامین کا بہت زیادہ بیان ہے، مقصودی بیان اور دلائل اسی پر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو توحید کا بیان فرمایا، رسالت کا بیان فرمایا، اور قیامت کا بیان فرمایا، اور قرآن کی حقانیت کا بیان فرمایا۔ اور ان میں بھی سب سے زیادہ جس پر زور دیا گیا ہے اور جو مرکزی نقطہ ہے، مرکزی بات ہے، وہ ہے اللہ کی توحید۔ قرآن کی جس سورت کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جس صفحے کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جس پارے کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، قرآن کے حرف حرف سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا کلمہ پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ یہ بات آپ کو قرآن کے ہر صفحے پر ملے گی۔ دیکھیں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ یہ بھی توحید ہے، یہ بھی توحید ہے۔ جب رب جو ہے نا، رب کا لفظ رب، رب العالمین فرمایا نا، رب کس کو کہتے ہیں؟ جو ساری ضروریات کو پورا کرے اور بہت اچھے انداز سے پورا کرے، جو درجہ بدرجہ کسی بھی چیز کو پال کر حد کمال تک پہنچائے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ دیکھیں نا آپ ذرا غور کریں، میرا ساتھ دیں ذرا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ فرمایا کہ جب تم ماں کے رحم کے اندر پانی کا ایک قطرہ ٹپکاتے ہو، فرمایا اس کے بعد انسان اس سے تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر اس خوبصورت انسان کو بنایا اور اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھا، اس کو جو چیز ضرورت تھی وہ اللہ نے اس کو دی، اور اس کی پوری جسامت کو بنایا، اس کے ناک، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، جگر، سب کچھ اللہ نے بنایا۔ اور بنایا کیسے کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ نے 3 اندھیروں کے اندر یہ بنایا ہے، ہاں 3 اندھیروں کے اندر یہ انسان بنایا جا رہا ہے۔ اب رب اس کو کہتے ہیں کہ پیٹ کے اندر بچے کی جو ضروریات ہیں وہاں پر وہ پوری کی جائیں۔ دیکھیں نا، ساری دنیا کے سائنسدان لگ جائیں، پوری دنیا کے ڈاکٹر لگ جائیں، پوری دنیا کے حکماء لگ جائیں، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو خوراک نہیں پہنچا سکتے۔ اور رب العالمین کی کیسی ذات ہے کہ اس نے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی روزی کا یہ انتظام کیا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو عورت کا گندا خون ہوتا ہے اس کو ناف کے ذریعے سے بچے کی خوراک بنا دیا ہے۔ منہ کے ذریعے سے نہیں بنایا کہ اس کا منہ ناپاک ہو جائے گا، ناف کے ذریعے سے بچے کی خوراک بن رہی ہے۔ اب اس کو رب کہتے ہیں، وہاں پر ضرورت تھی، اللہ نے اس کو ضرورت پوری کی۔ پھر جب یہ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بہت معصوم، چھوٹا سا، ہاں ہل جل نہیں سکتا، اچھا وہ دانت نہیں ہوتے کہ کچھ کھا لے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرما دینا میں نے گندم پیدا کیے، چاول پیدا کیے ہیں، یہ ساری خوراکیں پیدا کی ہیں، پھل پیدا کیے ہیں، پیدا ہوا ہے تو کھا۔ تو اگر ایسے ہوتا تو پھر وہ رب نہ ہوتا۔ رب کا معنی یہ ہے کہ اس کی جو ضرورت جس وقت کے لحاظ سے ہے وہ پوری کرے۔
اب یہاں پر کیا ہوا کہ معصوم بچہ ہے، ماں کی چھاتیوں سے اللہ نے اس کے لیے دودھ پیدا کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز آپ دیکھیں، آپ ذرا غور کریں اس بات پر، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ بھائی آپ دیکھیں کہ یہ جو بچہ، معصوم بچہ پیدا ہو گیا، پوری دنیا کے سمجھدار لوگ لگ جائیں، سارے پروفیسر لگ جائیں، سارے ڈاکٹر لگ جائیں، سارے موٹیویشنل لگ جائیں، اس بچے کو کچھ سمجھا سکتے ہیں؟ اور اللہ نے اس کو یہ سمجھا دیا ہے کہ تو نے دودھ پینا کیسے ہے۔ اچھا، انسانوں کے بچے کو یہ سمجھا دیا، جانوروں کے بچے کو اور سمجھا دیا، چڑیا ہے اس کے بچے کو بھی سمجھا دیا کہ اس کی کیا خوراک ہے، ایک بلی ہے اس کے بچے کو بھی سمجھا دیا تو نے شکار کیسے کرنا ہے، اسے کوئی بھی اس کو نہیں بتاتا۔ تو اس کو رب کہتے ہیں کہ جو ہر طرح کی اس کی ضروریات کو پورا کرے اور اس کو حد کمال تک پہنچائے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اچھا، بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، خوراک کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اور انتظام کر دیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں نے آسمانوں سے پانی نازل کیا ہے۔ ہاں، پانی نازل کر کے اس کی خوراک کا ذریعہ بنا دیا۔ ہاں، اور فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کھیتوں سے میں نے غلے اگا کر اس کی روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِمَّا تَأْكُلُونَ، ہاں میں نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے ہیں، پھل پیدا کیے ہیں، وہ تمہاری انتظام میں نے خوراک کا کر دیا ہے۔ اور وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری روزی کا انتظام ایسے بھی کیا کہ ایک بھینس ہے، ایک گائے ہے، ہاں اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کیا کہ اس کے یہاں سے نا پیٹ میں ایک طرف فرمایا کہ کس کی نالی ہے، خون کی نالی ہے، ایک طرف گوبر کی نالی ہے، درمیان سے اللہ تعالیٰ نے صاف شفاف دودھ دیا۔ ایسے میں نے تمہاری روزی کا انتظام کر دیا، نہ اس کے اندر خون کا رنگ آ رہا ہے، نہ اس کے اندر گوبر کی بدبو آ رہی ہے۔ اس کو رب کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی ساری ضروریات کو پورا کرے۔ تو آپ قرآن کی کوئی سورت اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی صفحہ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی پارہ اٹھا کر دیکھ لیں، رب کی توحید کا بیان ضرور ملے گا۔ دیکھیں نا، سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہاں نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اللہ جو حی ہے، قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، رب وہ ہے۔ اچھا، سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے، تیسرا سپارہ، کیا فرمایا وہاں پر بھی؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوسرا سپارہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک واحد اللہ ہے، ایک اللہ تمہارا الہ ہے۔ تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام انبیاء کا جو مشن تھا، جو دعوت تھی، وہ دعوت کیا تھی کہ رب کے سوا کوئی معبود ہے۔ بھائی لوگوں نے مخالفت کیوں کی ہے نبیوں کی؟ اسی ایک بات پر، اور تو بڑا اچھا سمجھتے تھے، وہ بڑا قدر کیا کرتے تھے لوگ، جب تک یہ دعویٰ نہیں کیا تھا لوگوں نے بڑی قدر کی ہے نبیوں کی، لیکن جس دن سے یہ دعویٰ کر لیا نبیوں نے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس دن سے نبیوں کے وہ جانی دشمن بن گئے۔ تو میں اختصار کے ساتھ نا کچھ نبیوں کی دعوت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام بڑے نبی ہیں، ہاں انہوں نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یہ بات سنو، تمہارا معبود اللہ ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمہارا الہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر اس عقیدے کو تم نے نہ مانا تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے تمہارے اوپر ڈر آتا ہے۔ نوح علیہ السلام یہ دعوت کتنا عرصہ دی؟ کتابوں میں آتا ہے 950 سال،
اور دعوت یہی دے رہے ہیں. اور دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں نقل فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. کہتے تھے یا اللہ میں نے دن کو بھی ان کو دعوت دی ہے، رات کو بھی ان کو دعوت دی ہے. یا اللہ یہ مجھ سے دور بانٹتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں، میری بات کو نہیں سنتے. ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم اسررت لہم اسرارا. میں نے ان کو مجموع کے اندر بھی دعوت دی، میں نے ان کو سریعام بھی دعوت دی، اعلانیہ بھی دعوت دی، اور ان کے ایک ایک کے گھر میں جا کر بھی میں نے دعوت دی، الگ الگ سے میں نے دعوت دی ہے. لیکن نتیجہ کیا ہے کہ بات کو مانتے؟ تو نوح علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی نا، سب سے پہلے لوگوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. کہنے لگے نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی معبود یہ دعوت دی ہے. جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ یاد رکھو اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اور وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. کہنے لگے اور یغوث، یعوق، نصر، ود، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ان کو چھوڑنا، بہت سارے معبود بنا رکھے تھے نا. اللہ کے نبی کی دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور مشرکین کی دعوت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بہت سارے معبود بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی چھوڑنا. اور ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں، یغوث، یعوق، نصر، ود، سواع، یہ کون ہے؟ تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے کہ یہ پانچوں حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا نا. یہ کون ہیں؟ ادریس علیہ السلام کے. اور بہت زیادہ مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے. بخاری شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے، فرمایا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، جب یہ لوگ فوت ہو گئے انہوں نے کہا کہ چلو ہم ان کی نشانیاں بناتے ہیں، اور جتنا پھر ان کو یاد رکھیں گے تو ہمیں اللہ یاد رہے گا. نشانیاں بنا دی، پھر بت بنا دیے، مجسمے بنا دیے. پہلے تو ان کو دیکھ کے اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر انہی کی عبادت شروع کر دی. آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے. بزرگوں کی قبروں پر آپ دیکھیں، بزرگوں کے مزاروں پر آپ دیکھیں، جگہ جگہ پر. ہمارے مسلمان تو اتنے کمزور ہو گئے ہیں، جہاں پر نیلی پیلی جھنڈی دیکھتے ہیں وہیں پر سجدے میں پڑ جاتے ہیں. شرک ہے یہ. تو نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی نا، ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ اپنے معبودوں کو چھوڑنا، اور دوسری بات پتہ ہے کیا کی؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. آپ بات پر ذرا غور کریں. کہنے لگے، فرمایا کہ قوم والے کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں آپ تو گمراہ ہو گئے. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ گالی ہے نا، یہ سیدھی سیدھی گالی دی آگے سے. آپ گمراہ بندے ہیں، ہمیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، آپ تو گمراہ ہو گئے ہیں. اور اللہ کے نبی کا آگے سے جواب دیکھیں. ہاں، آگے سے لڑنا جھگڑنا وہ بات نہیں ہے. کہنے لگے قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. فرمانے لگے لوگوں میں گمراہ نہیں ہوا بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. تو نبیوں نے جو دعوت دی ہے وہ توحید کی دعوت دی ہے. اب آپ دیکھیں اس کے بعد قوم عاد آ جاتی ہے، بڑے جسیم، بڑے قوی، بڑے مضبوط، ہاں، اور بہت باغوں والے، نہروں والے، اور اونٹ اتنے تھے ان کے کہ وادیاں بھر جاتی تھی. مال مویشی بکریاں اتنی تھی کہ وادیاں بھر جاتی تھی. بڑے مالدار بھی، بڑے جسیم بھی، بڑے قوی بھی. لیکن مشرک روٹی تب تک ہضم نہیں ہوتی تھی جب تک 8-10 کے سامنے سجدہ نہیں ڈالتے تھے. اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے بھی یہی دعوت دی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہود علیہ السلام نے بھی آ کر یہی کہا،
لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اور فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا کہ اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے اس سے؟ پیدا کرنے والا وہ، جان جسم دینے والا وہ، یہ سب کچھ مال مویشی دینے والا وہ، یہ سارا کچھ جو تمہارے پاس ہے دینے والا وہ، بنانے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ، جھکتے کسی اور کے سامنے ہو؟ کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ کے نبی نے جب یہ توحید کی دعوت دی نا، جواب میں پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. ہاں کہنے لگے کہ ہود آپ جو بات لے کر آئے ہیں نا وہ کوئی واضح بات نہیں ہے، دلیل ٹھیک نہیں ہے، سمجھ نہیں لگتی بات کی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو الہ نہ بناؤ. کہتے ہیں بات ہی صحیح نہیں ہے، دلیل ہی صحیح نہیں ہے، بات ہی واضح نہیں ہے. اور دوسری بات آپ کے کہنے سے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ کو ماننے والے نہیں ہیں ہم. إِن نَّقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے آپ کو عصیب زدہ کر دیا ہے، ہمارے معبودوں نے آپ کو عصیب زدہ کر دیا ہے. ہاں اور ساتھ کہنے لگے اچھا قالوا وجئتنا، ہاں اگر آپ کچھ بات لے کر آئے ہیں تو آپ ہمارے سامنے کریں، اگر نہیں ہے تو اپنے ہمارے اوپر عذاب لے آئیں. اللہ کا نبی ان کو سمجھا رہا ہے اور ساتھ یہ کہنے لگے قال الملأ الذين كفروا من قومه، ہاں فرمایا کہ ان کی قوم کے مالدار لوگ کہنے لگے کہ آپ نا بے وقوف ہیں. نعوذ باللہ، کیا ہیں؟ بے وقوفوں والی بات کرتے ہیں، بے وقوف ہیں. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم کے لوگوں میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام آ جاتے ہیں قوم سمود کی طرف. یہ قوم عاد پر عذاب آیا، 7-8 دن کا ان کے اوپر عذاب تھا، سارے ملیا بیٹ ہو گئے. اس کے بعد قوم سمود آتی ہے. اچھا حضرت صالح علیہ السلام نے کیا دعوت دی؟ قرآن کے اندر آپ دیکھیں نام ہے کہ تم عجیب و غریب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. وہاں پر بھی ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے. فرمایا کہ صالح علیہ السلام بھی کہنے لگے کہ اے لوگوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور تمہارا معبود اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں ہو. ہاں اور یہ دعوت چل رہی ہے. قوم والے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہنے قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. کہنے لگے صالح پہلے تو تیرے سے بڑی امیدیں تھیں، ہاں بڑی سمجھداری والی باتیں کیا کرتا تھا، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تو ایسی باتیں کرے گا، بڑی امیدیں لگائی رکھی تھی ہم نے. اور کیا تو یہ چاہتا ہے کیا ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں تیرے کہنے کی وجہ سے؟ اور ہمیں تو تمہارے اوپر شک ہے، تم بات ہی شک کی بات کر رہے ہو، سچی بات ہے ہی نہیں تمہاری. تو جو نبی آتا گیا اس کی دعوت دیکھیں آپ، وہ یہی دعوت دیتا رہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، دعوت کیا دی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ مریم میں فرمایا نا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ہاں فرمایا کہ ابراہیم کا تذکرہ کرو اپنی کتاب میں. کیا تذکرہ؟ سچا نبی ہے. تذکرہ کیا کرنا ہے؟ اذ قال لأبيه وقومه، ہاں اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابت انی اخاف، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. کیا فرمایا؟ کہنے لگے ابا جی ان بے جان مورتیوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟
جو نہ آپ کی بات کو سن سکتے ہیں، نہ آپ کی حالت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ پر مصیبت آ جائے اس کو ٹال سکتے ہیں۔ اللہ نے مجھے نبوت والا علم دیا ہے، آپ میری بات مانیں کامیاب ہو جائیں گے۔ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو رب کا نافرمان ہے۔ پیارے ابا جی، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر آپ ایسے ہی رہے تو رب کا عذاب آپ کو پکڑ لے گا۔ یہ اپنے والد کو دعوت دی، قوم والوں کو بھی دعوت دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت دی تھی۔ اور قوم والوں کو جب کہا نا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ جو بت ہیں ان کے سامنے تم کیا چکر لگاتے رہتے ہو، کیا ان کے سامنے جھکتے رہتے ہو، کیا یہ؟ کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ کہا تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ پر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یار تم نے دیکھا ہے کبھی یہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہاری بات کو دیکھ سکتے ہیں؟ قوم والوں کو کہہ رہے ہیں تمہاری حالت کو دیکھ سکتے ہیں، تمہاری بات کو سن سکتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں جب ان سے جواب نہ ملے نا ہمارے باپ دادا کرتے تھے جی، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ہم مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میری ان کے ساتھ دشمنی ہے، میری ان کے ساتھ کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ اور فرمایا میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا۔ میرا رب وہ ہے جو بیمار کرتا اور بیماری کے بعد شفا عطا فرماتا ہے۔ میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں اور ان سب سے بیزار ہوں۔ اور ساتھ ہی ایک بات اور فرمائی، فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ایک بات یہاں پر میں آپ کو چھوٹی سی عرض کر کے آگے چلتا ہوں، پھر اسی بات کی طرف میں تھوڑا آتا ہوں۔ آپ نے قرآن کے اندر دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا تذکرہ کیا، زمین کا تذکرہ کیا، پہاڑوں کا تذکرہ کیا، ہاں ستاروں کا تذکرہ کیا، سورج کا تذکرہ کیا، چاند کا تذکرہ کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہے نا، سما، جبال، ارض، پڑھے ہیں نا یہ الفاظ، اور کواکب، شمس، قمر، ہاں دن رات کا آنا جانا، یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں آپ کو پتہ ہے کیوں بیان کی ہیں؟ ایک آیت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی نا جو اللہ کی توحید کے علاوہ کس چیز پر بیان کی گئی ہو۔ یہ دلائل میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میرا رب وہ ہے جو زمین کا بھی رب ہے اور آسمان کا بھی رب ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، میرا رب وہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر ایک عقل والا بندہ ہوگا تو وہ رب کی ربوبیت اور الوہیت کو مانے بغیر یہاں سے آگے نہیں جائے گا۔ دیکھیں زمین کس پر قائم ہے؟ پانی پر۔ پانی پر زمین کو ٹکانے والا، تھمانے والا، اس کے اوپر کام کاج، فیکٹریاں، سڑکیں، روڈیں، پٹڑیاں، سب کچھ بنا ہوا پانی کے اوپر ہے۔ یہ زمین، اس کو ٹکانے والا کون ہے؟ آسمان کو پیدا کیا، سما فرمایا، آسمان کو پیدا کیا، آسمان کو بغیر ستونوں کے ہمارے لیے لامحدود ہے، اتنا بڑا ہے ہماری نظر میں، اللہ کے لیے محدود ہے، تو وہ بغیر ستونوں کے کھڑا کیا۔ کس نے کھڑا کیا ہے؟ رات کو چاند کی دھیمی روشنی ہے، اس کو پیدا کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے؟ آسمان میں ستارے جگمگا رہے ہیں، بنائے ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ دن کو سورج ایک چراغ، روشن چراغ پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، کس نے بنایا ہے؟ وہ بادلوں کو کس نے اٹھایا ہے، لے جا کر کس نے برسایا ہے؟ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ زمین کے اندر دانہ بویا، دانے کے اندر دانہ پھٹتا ہے، زمین پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، کون ہے یہ؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، فرمایا کہ تم کیا کھیتیوں کو دیکھتے ہو؟ تم اس سے کھیتی اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کون ہے جو آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے، جو ہمیں غٹاغٹ پی رہے ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کبھی الحمدللہ بھی نہیں کہیں گے؟ کون ہے یہ پانی کو نازل کرنے والا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے جو پانی تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے تم نے نازل کیا ہے یا ہم نے نازل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون، تم نے دیکھا ہے کہ آگ جو تم جلاتے ہو؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون،
کیا تم نے ان درختوں کو پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ ایک ایک ذرہ آپ دیکھیں، ایک ذرہ پوری کائنات مل کے پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ساری کائنات مل کے ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ کہیں گے اتنا سب کچھ تو بنا رہے ہیں انسان، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے بنا رہے ہیں۔ ہواؤں میں جہاز آپ نے اڑا دیے، زمین پر آپ نے روڈ اور پٹریاں بچھا دی، بڑی بڑی فیکٹریاں بنا دی، سب کچھ بنا دیا ہے اللہ کے بنائے ہوئے مادے میں سے۔ اپنی طرف سے کوئی انسان، کوئی بھی مخلوق ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب توحید کا بیان فرمایا نا، توحید کو سمجھاتے ہوئے قرآن کے اندر ایک بات بڑی عجیب بیان فرمائی ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں، غور سے سنو، تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ کے علاوہ جو لوگ اور معبودوں کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگر سارے اکٹھے ہو جائیں۔ کائنات میں اللہ کے سوا جس کو بھی معبود بنایا گیا ہے وہ ایک مکھی، یار ہمیں اس کی کیا قدر ہے، تنگ ہوتے ہیں سارے۔ عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ مکھیاں ہیں جیل میں، تنگی ہے بہت زیادہ، پریشانی ہے، اور اس سے سارے تنگ ہوتے ہیں۔ وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت اللہ کی مخلوق ہے، لیکن بہت کمزور سی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے مل کے ایک مکھی۔ اور اگلی بات جو بیان فرمائی ہے نا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، فرمایا کہ اگر مکھی کوئی چیز چھین کے ان کے معبودوں سے بھاگ جائے نا، یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ لفظ بڑا غور طلب ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ لے نہ جائے بلکہ چھین کے لے جائے۔ مکھی کتنی کمزور ہے، ان کے معبودوں سے چھین کے لے جائے تو یہ اس کو واپس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ پکارنے والا بھی، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے ساتھ ہی شکوہ کر دیا، ما قدر اللہ حق قدری، فرمایا جیسے رب تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے قدر نہیں کی۔ اور ساتھ آگے پتہ ہے کیا فرمایا، ان اللہ قوی عزیز، پیچھے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، دونوں کمزور، اور آگے اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ قوی، وہ اللہ قوی ہے، عزیز زبردست ہے۔ تو اللہ کی توحید کا بیان، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا۔ بہرحال سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ بعد میں پوچھا کس نے کیا، کہا جی تمہیں خود پتہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، کہا تم نے کیا، کہا کھلاڑا اس کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو۔ یہ بولتے نہیں ہیں، فرمایا بولتے نہیں ہیں، پھر تمہاری عقل پر دف ہے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، پھر جو تمہارے کام نہیں آ سکتے، تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، کیوں عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، اس کو آگ میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کیا فرمایا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی دعوت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ یعقوب علیہ السلام نے اولاد کو جمع کیا، پوچھا عبادت میرے بعد کس کی کرو گے؟ کہا آپ کا جو الہ ہے، جو ابراہیم کا ہے، اسحاق کا ہے، یعقوب، جو ان کے الہ ہیں ان کی عبادت کریں گے ہم۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید کے اندر ہیں، پورا واقعہ آپ کے ذہن کے اندر ہوگا۔ قیدی آ گئے، خواب کی تعبیر پوچھی، کہا صبر کرو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، پہلے میری بات سن لو۔ یار ویسے اتنی مشکلات میں جب میں آیات آج قرآن ہی دیکھ رہا تھا، قرآن ہی جگہ جگہ سے دیکھ رہا تھا مطالعے میں، بڑا حیران و پریشان تھا میں۔ ایسے وقت کے اندر بندے کو نا اور کوئی خیال نہیں آتا،
جب اتنی مشقت کے اندر سالوں گزر گئے قید کے اندر، لیکن اس وقت کہہ رہے ہیں یار دیکھو یہ آئے ہیں نا، تو جو بندہ کسی اپنے کام کے لیے آتا ہے وہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ بات مان لیتا ہے۔ کہنے لگے تمہارا کھانا آنے سے پہلے تمہیں بات بتا دوں گا، میری بات سن لو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے معبود زیادہ اچھے ہیں یا ایک رب جو واحد ہے قہار ہے وہ اچھا ہے؟ ہاں عیسیٰ علیہ السلام آئے دعوت دیتے ہیں کیا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، میرا تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ آئے، آپ نے کیا دعوت دی ہے؟ یار لوگ تو آپ کو ہاتھوں پر اٹھاتے تھے، یہ لوگ سارے مکہ والے کیوں دشمن بن گئے تھے؟ جب کوئی صفا پر جب بلایا تو وہاں پر بلا کر کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ ایک جملہ ہے جس کی سزا نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو لوگ دیتے رہے، اور یہ جملہ نبی نے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ جملہ نہ فرمایا ہو۔ نبی اگر گھر میں ہے تو لا الہ الا اللہ کہو، اگر مسجد حرام میں ہے تو لا الہ الا اللہ کہو، مکہ کی گلیوں میں جا رہا ہے تو کہہ رہے لا الہ، بدر کے اندر بھی یہی، احد کے اندر بھی یہی، خندق کے اندر بھی یہی، مکے میں بھی یہی، مدینے میں بھی یہی، ایک ہی بات، لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی کا نتیجہ تھا نا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے گلے کے اندر چادر ڈال کے اتنا اس کو بل دیے گئے کہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا سانس مبارک رک گیا تھا۔ اسی کی وجہ تھی نا لوگوں نے رستوں میں کانٹے بچھائے، یہی تو وجہ تھی نا کہ صحابہ کو شہید کیا گیا، یہی تو وجہ تھی نا کہ نبی کے مبارک دانت شہید کیے گئے، او بھائی یہی وجہ تھی نا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھنے اور سجدے کے اندر گئے اور اللہ کا اوپر گندگی سے بھری ہوئی اوجڑی رکھ دی، اور کتابوں میں آتا ہے فرمایا کہ اللہ کے نبی نا نیچے سے ہل نہیں سکتے تھے، بڑی اوجڑی اٹھا کے لا کے رکھ دی، اور بی بی فاطمہ تب معصوم بچی تھی، ان کو جب پتہ چلا وہ آئی اور آ کر اس کو نا اپنے معصوم ہاتھوں سے دھکا دے رہی ہیں، ساتھ رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ظالموں میرے ابا نے تمہارا کیا نقصان کر دیا، تم یہ سزائیں دے رہے ہو۔ یہ ساری تکلیفیں، طائف کے اندر گئے، وہاں پر پتھر مارے گئے، کیوں مارے گئے یار؟ طائف والوں کو جا کر کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ آپ کے علم میں نہیں ہے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے وہاں پر جا کے کیا کہا تھا؟ یہی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو وقت ہی بہت کم ہوتا ہے، بہت لمبا مضمون ہے، قرآن بھرا ہوا ہے اس سے، ہاں جی، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی نبی بھیجا ہے اس کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ، کہہ دیں اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے۔ اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ بھی معبود ہے، وہ بھی معبود ہے، ایسی بات نہیں چلے گی بھائی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مسلمان کا تو یہ درجہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی یہ آگے پیچھے ہوتا ہے، اولادیں مانگنے کسی اور کے پاس پہنچ گیا، اپنے کام بنوانے، بگڑی بنوانے، حاجت روا، مشکل کشا کسی اور کو مان رہے ہیں، تو یہ بندہ اسلام کے اندر رہتا؟ حاجت روا، مشکل کشا، کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، غائبانہ سننے والا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور کسی کی یہ بات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، جو بندہ شرک کرتا ہے نا، شرک، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک کرے گا فرمایا کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا اور جس کی چاہے مغفرت کر دے۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اس بندے پر جو شرک کرے گا۔ اور ایک اور میں نے بڑی عجیب بات پڑھی ہے، 7ویں سپارے کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ کتنے نبیوں کا؟ ان کے فضائل ساتھ بیان ہے کہ یہ نبی ہے اتنے درجے والا، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، 18 انبیاء ہیں، ایک رکوع کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 7ویں سپارے کا آخری پاؤ ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور سارا تذکرہ فرمانے کے بعد پتہ ہے کیا بات فرمائی ہے؟ فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ تو نبی ہیں، پاک ہیں، ان سے تصور بھی نہیں کیا جا رہا، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر اتنی بزرگ ہستیاں
اتنے میرے قرب والے اگر یہ بھی شرک کریں نا تو میں ان کے سارے اعمال کو ختم کر دوں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھ لیں قرآن، جائیں آج گھر میں جا کر کھول کے دیکھ لیں۔ اور 24ویں پارے کے اندر ایک بات اللہ نے فرمائی، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی۔ آگے پتہ ہے کیا بات فرمائی؟ درجہ کتنا اونچا ہے، مقام کتنا اونچا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس درجے، اتنی عظمت، اس مقام بلندی کے باوجود بھی اگر شرک کر لیا نا تو آپ کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ آج مسلمان کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، انبیاء کے تو خیال وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے نبیوں کے لیے یہ بات ہے، میں اور آپ کون سے باپ کی مولی ہیں؟ اگر شرک کریں گے تو سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔